اگلا سوال سعید احمد پوچھتے ہیں، بچپن سے سن رہے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس میں کچھ نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ دعوت وغیرہ، تو مفتی صاحب دل نہیں مانتا، پلیز آپ رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، ایک چیز یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، لا تسب الدہ وانا الدہ، زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ کسی بھی وقت کو، کسی بھی زمانے کو برا بھلا نہ کہو، میں ہی تو زمانہ لانے والا ہوں، میں ہی زمانہ بنانے والا ہوں، تو اس کو برا بھلا کہنا یہ گویا برائی کی نسبت میری طرف کرنا ہے۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اس کے علاوہ بے شمار روایات موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، نہ کسی وقت میں، نہ کسی خاتون میں، نہ کسی سواری میں، نہ کسی گھر میں کسی قسم کی کوئی نحوست موجود نہیں، ٹھیک۔ اور یہ جو اس وقت چل رہا ہے مہینہ سفر کا، سفر کے بارے میں تو واضح طور پر حدیث میں آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ سفر میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں۔ یہ ہمارے ہاں یہ سفر اور محرم، یہ دو مہینے ذرا تھوڑے سے لوگوں کے ہاں وہ منحوس سمجھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان مہینوں میں لوگ یہ نکاح بیاہ وغیرہ اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، خوشیوں والے پروگرام ہیں، وہ نہیں کرتے، خوشیوں والے معاملات نہیں کرتے، اسی وجہ سے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، کوئی نقصان ہو جائے۔ ہمارے www.dasquran.com پاس وہ لوگ آتے ہیں ہالوں والے، کہنے لگے مفتی صاحب آپ یوں سمجھیں کہ ان مہینوں میں ہمارے ہالوں کو تالے لگ جاتے ہیں، شادی نہیں ہوتی، کوئی پروگرام نہیں ہو رہا، تو یعنی بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھے کہ ہماری ایک جہالت ہے جو ہم ان مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں کسی مہینے میں، کسی چیز میں قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ میرے پردادا علیہ رحمت نے دادا جی علیہ رحمت کا نکاح محرم میں کروایا جی، اور محرم کے بعد 10ویں محرم کو نکاح کریں، ٹھیک۔ یہی بتلانے کے لیے کہ یہ ہمارے ہاں یہ بڑی غلط باتیں مشہور ہوئی ہیں، لہٰذا ان روایتوں کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ معاملہ آ گیا کہ کسی وقت میں، کسی عورت میں، کسی جگہ میں، کسی سواری میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں، کسی بھی شے میں نحوست نہیں ہے سوائے ایک شے کے، ایک چیز کی نحوست آ کر پڑتی ہے سامعین، اور وہ اس کو ہم منحوس سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ ہمارے گناہ، گناہوں کی نحوست ہمارے اوپر پڑتی ہے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیں، پرانی امتیں جو ان کے اوپر عذاب آیا وہ کس وجہ سے آیا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے آیا۔ ان کے اوپر جو پکڑ آئی ہے وہ قرآن مجید بھرا پڑا ہوا ہے، وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اور بد اعمالیوں کی وجہ سے اس کی نحوست پڑی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ تو گناہ واحد چیز ہے جس کی نحوست پڑتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کو ہمیں درست کر لینا چاہیے۔ www.dasquran.com